جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ گزارش ایسی ہے کہ دو تین چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ مریم نواز کا دورہ چین، اس کی امپورٹنس، پھر بائیکاٹ، اور سب سے امپورٹنٹلی جو قتل و غارت گری اسلام آباد میں ہوئی ہے اس کے بارے میں جو خبریں ہیں، جس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ کتنا ڈیڈلی اور کتنا خطرناک ہے، اور عاصم منیر صاحب کی ذہنی حالت کی جو اس سے چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن پہلے چلتے ہیں جی ذرا مریم صاحبہ کے دورہ چین پہ۔ اچھا، دورہ چین پہ ان کی کچھ تصاویر آئیں۔ ایک جگہ پہ ایک چینی گھر سے لے کے گئے ہوئے تھے، وہ ساتھ کھڑا تھا، باقی سارے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے ان کے دائیں بائیں۔ تو اس کے بارے میں ایک ٹویٹ میں نے دیکھا، عمران ریاض کے، اس میں سے چائنا کے کتنے بندے ہیں وہ دیکھا ہم نے۔ پھر اس قسم کی ویڈیوز آ رہی تھیں، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے، جو ایک پکچر آئی ہے، وہ یہ ہے: A warm welcome to high level official یہ ہے وہ اوقات، یہ ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی، یہ ہے وہ اس خاتون کی ایک نہایت ہی سائیکو قسم کی خاتون ہے مریم صاحبہ۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، یہ ان کا چین کا دورہ ہے کہ وہ گئی ایز اے وزیر اعلیٰ ہیں اور استقبال ان کا ایز اے پارٹی ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو پارٹی سے زیادہ سمجھا نہیں جا رہا، ان کو حکومت سمجھا نہیں جا رہا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ فارم 47 کے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ فارم 45 کے نہیں ہیں، یہ کوئی لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان کو احترام کیسے دینا ہے، ان کو عزت کیسے دینی۔ اور یہ بھی کوئی بڑی گل نہیں ہے کہ چکر دے کے گئے ہوں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چکر دے کے۔ چکر کیسے؟ چکر ایسے کہ ان کو کہا ہو کہ ہم ایز اے پارٹی آنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ایسے حکومت ان کو کہا ہو کہ نہیں آپ آ سکتے، انہوں نے کہا چلو پھر اس طرح کرو، پھر سانو نا ایک پارٹی طور پہ بلا لو، اسی آ جانے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پارٹی طور پہ آ جائے، کیونکہ یہ آفیشلی وہاں پہ پاکستان میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو مریم کو بلایا گیا یا مریم کو دورہ کر رہی ہے، اور مریم وہاں سے پتہ نہیں کیا لے کے آ رہی ہے۔ کوئی میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی چیز لے کے آئے کہ جو گھریلو استعمال کی ہوں گی یا کوئی لوگ عام بھی استعمال کر سکیں گے، ایسی چیزوں میں مجھے نہیں لگتا وہاں سے لے کے آئیں۔ لیکن جو بھی لے کے آئیں، یہ ان کا حساب ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی پکچر نے سیز الاٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ پکچر سیز الاٹ والی بات ہے، کہ اس چھوٹی سی تصویر نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اس نے بتا دیا کہ مریم صاحبہ کی کہ جو جتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئی ہیں، جس میں صرف ایک خاتون ایسی ہیں جو ان کے بیگ اٹھانے کے لیے گئی ہیں، ان کا وہاں پہ کوئی فنکشن نہیں ہے۔ اس خاتون کا، دوسری مریم کا، وہاں پہ کوئی فنکشن نہیں ہے، انہوں نے صرف مسکرانا ہے، ہنس کے دیکھنا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ میرا خیال ان کی مسکراہٹ سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، ایک کیا آ گیا، پر اینی وے اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ صرف بیگ اٹھانے کے لیے خاتون لے کے گئی ہیں، ایک بندہ صرف اس ڈیلیگیشن میں بیگ اٹھانے کے لیے لے کے گیا، اور ایک جو ہے وہ کاپی پینسل اٹھانے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو یہ ان کا ڈیلیگیشن ہے، اور انہوں نے بڑا زبردست قسم کا بورڈ لگایا اور وارم ویلکم ٹو ہائی لیول آفیشل، This is the warm welcome to high level official delegates of Pakistan Muslim League نواز۔ anyway جی، یہ ان کا حساب کتاب ہے مریم کا، باقی آپ کو پتا ہے۔ دوسرا یہ جی کہ یہ چل رہی ہے ایک مہم اس کی بائیکاٹ کی مہم جو چل رہی ہے، یہ بڑی زبردست مہم ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جو پکچرز بنائی ہوئی ہیں، یعنی بسکٹ کے پیکٹ کے اندر سے، بٹر کے پیکٹ کے اندر سے ایک بندہ رائفل لے کے نکل رہا ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ جو آپ نے بندے مار دیے نا سر، آپ نے ختم کر دیا سارا کچھ ہی۔ اب کچھ نہیں ہے، اب آپ کو جتنا لگتا ہے کہ آپ دبا لیں گے، یا ISPR آپ کو ریسکیو کر لے گا، یا نیو یارک ٹائم میں آپ کو آرٹیکل چھپوا لیں گے، وہ سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ سٹیمپ لگ چکی ہوئی ہے آپ کے اوپر۔ جو دھبا لگا تھا عرصہ دراز پہلے کہ آپ لوگوں نے ریپ کی، اور یہ کہ ہم لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے، خاص طور پہ پنجابیوں نے سوچا کہ نہیں یار یہ غلط ہے، آپ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا ہم لوگوں نے، جو ظلم و بربری تھا اپنے بنگلہ دیش میں کی، اس کے اوپر پردہ ڈال گیا تھا۔ لیکن اب پردہ نہیں ڈال رہا، اب یہ بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ بائیکاٹ کی مہم جو ہے وہ کوئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ اس کا کیا بنے گا، یہ کیسے چلے گی، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ بڑی کامیاب طریقے سے چلے گی۔ عمران خان نے جب کوئی کال دی ہے، اس کا رسپانس ہوا ہے، اور اب یہ جو کال ہے اگر یہ چلی جاتی ہے ریمیڈنس کی طرف، یا بائیکاٹ کرتے کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ ابھی پاکستان میں یہ ریئیکشن یہ ہے کہ ایک ٹرک کے اوپر سیمنٹ لدا ہوا، فوجی سیمنٹ لدا ہوا تھا، وہاں سے لوگوں نے اس کو، ٹرک کو کھولا، بوریاں نیچے پھینکنی شروع کر دیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، وائرل ہوگی، یہ وائرل ویڈیو ہے۔ تو یہ حال ہو گیا یہاں پہ پاکستان کے اندر
کہ لوگ جو ہے سم اٹھا کے پھینک رہے ہیں جی کہ ہمیں یہ لینا ہی نہیں ہے، خریدنا ہی نہیں ہے. پھر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز کم کر دی گئی ہیں، انہوں نے پرائسز کم کی ہوئی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں، ویڈیوز بنا کے بتا رہے ہیں کہ یہ نورپور کا ہے، یہ سستا ہے، یہ دوسری پروڈکٹ ہے، یہ مہنگی ہے، ہم مہنگی خرید لیں گے، سستی نہیں خریدنی. یہ حالات ہیں آپ کے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ڈسکاؤنٹ لگا دیا. فوجیوں نے ڈسکاؤنٹ لگا دیے اپنے پروڈکٹس کے اوپر، 5 روپے کم، 10 روپے کم، 20 روپے کم کرنے شروع کر دیے انہوں نے، یا جتنے بھی کم کر رہے ہیں. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں خریدنا. یہ ہے وہ آپ کا عاصم منیر صاحب. قوم آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور آپ قوم سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ اس قوم سے طاقت لیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کی طاقت کتنے دن برقرار رہتی ہے. جس راستے پہ آپ چلے ہوئے یہاں پہ آپ کی طاقتیں دکھتے ختم ہونے والی ہیں. لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ اس طرح اڑتے رہیں گے اور لے کے لوگوں کو چلتے رہیں گے تو صورتحال کچھ اور ہو سکتی ہے. اچھا جی، آخر میں 2 لفظ بات کرنا چاہتا ہوں جو 26 تاریخ کا واقعہ ہوا. میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا، 2-3 جگہ پہلے بھی بات کر چکی. ڈراپ سائٹ نیوز کی جو خبر تھی وہ بھی آ چکی. لیکن میری نظر سے تھوڑا سا لیٹ گزرا. کرنل اکبر صاحب کی جو بریفنگ تھی وہ بڑی تھوڑی سی لیٹ گزری ہے. اس بریفنگ کو دیکھ کے اور جس طرح کا ڈراپ سائٹ نیوز نے میپ دیا ہے، نقشہ دیا ہے کہ یہاں پہ ڈی چوک ہے، یہاں پہ انہوں نے پھر ڈاٹس کیے ہیں، اس کو رنگ دیے ہوئے ہیں، ہرا سرخ جو رنگ دے کے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے ایمبوش کیا گیا. میں اس کو ایمبوش کہوں گا، میں اس کو ایسے کہوں گا پاکستان کی عوام کو دھوکے میں ایمبوش کیا گیا. ان کو صبح کے ٹائم ان کو جا کے جوان ملتے رہے، ان کو گلے لگاتے رہے، ان کو کنٹینر پر چڑھاتے بھی رہے. لیکن اندر کھاتے کیا ہو رہا تھا؟ اندر کھاتے پاکستان کی آرمی کا جنرل، چیف آف آرمی سٹاف، یہ ڈراپ سائٹ نیوز کی خبر ہے کہ وہ سربراہی کر رہا تھا اس میٹنگ کی آپریشن روم میں، جہاں پہ جنگوں کی پلاننگ ہوتی ہے. ایسی جگہ پہ جہاں پہ جنگوں کی پلاننگ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پلاننگ کرنا اور یہ میسج پوری کی پوری فوج کو دینا کہ یہ میں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ 7 لاکھ بغیرت ہیں اس ملک کے اندر. اس نے سیدھا سادہ آپریشن روم جو ہے وہ ایک بڑی خاص جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے آپریشنز کیسے کرنا. اور جو خبریں آ رہی ہیں آپ ڈیٹیل میں محیط پیرزادہ صاحب کا ویلاگ پڑھیں. میرے پاس تو خاص طور پہ ذاتی طور پہ کسی کی میں کیا بات کروں، میرا کیونکہ اپنے بے شمار کام ہوتے ہیں، میں نے اپنی پرائیویٹ لائف ہے، میرے اپنے کام میں یہ صرف جو کرتا ہوں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو میڈیا کا گلا دبایا گیا اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ بہت سارے کام لوگ ہیں جو سامنے آ کے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ کرنا نہیں چاہ رہے، یا وہ سچ بولنا پرائیویٹلی بولتے ہیں، سامنے نہیں کرنا چاہتے. یہ ریسٹرکشن ہے، یہ جو کوئی بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ون آف دوز وائسز. اور آپ کا بڑا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے 11,000 بندوں نے ابھی تک جو اس کو سنا، روزانہ کی بیسس پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں. ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری بات سن رہے. بات میں کر رہا تھا محیط پیرزادہ کی. وی کانٹ ریچ ہم، وہ ہم ان کے برابری تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں پھر بھی ان کو کریڈٹ ان لوگوں سے ہم بھی سیکھتے ہیں اور ہم بھی انفارمیشن بھی ہم بھی ان سے لیتے. تو انہی کی انفارمیشن تھی، انہی کی خبر تھی. ان کا ویلاگ جو ہے وہ اس کو آپ دیکھیں، وہ بڑا کمپریہنسو ہے. اس میں ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف کس ذہنیت کا مالک ہے. آپ خود سوچیں. میں تو شوق ہو گیا ہوں. میں جو ساری وہ کرنل اکبر کی جو بریفنگ سنی، پھر یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ڈیولپنگ جو آ رہی سامنے، خبریں چیزیں سامنے آ رہی، ان کو دیکھ کے میں شوق ہو گیا ہوں. I'm absolutely stunned. لفظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کہ پاکستان کا آرمی چیف اتنا ذہنی مریض ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پہ وہ بندہ بیٹھا ہے جہاں پہ آپریشنز ڈیل کیے جاتے ہیں پوری پاکستان کے دفاع کے جنگی معاملات کو، وہاں بیٹھ کے وہ تمام کی تمام فوج کو یوز کر رہا ہے. اس نے پوری فوج یوز کی ہے. اس نے صرف سنائپر نہیں بلائے، اس نے صرف 2-4 بندے نہیں بھیجے. یہ اس طرح نہیں ہوا، یہ سر پورے کا پورا یوز ہوا ہے. اس میں سگنل کور بھی یوز ہوا، اس میں انجینئر کور بھی یوز ہوا، اس میں ڈفرنٹ کورس کے جو ڈفرنٹ فنکشن ہیں. مواصلات کا فنکشن ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، سگنل کور جسے کہتے ہیں. پھر انجینئرنگ کور ان کے پاس اپنا سگنل لاجسٹک کا ان کے پاس ہے، معاملات ہوتے ہیں. تو سارے کے سارے یوز کیے، انٹیلیجنس یوز کی. پھر انہوں نے اندر بیٹھ کے سارا دیکھتے رہے کہ کس طرح ہم نے بندے مارے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کا چیف آف آرمی سٹاف کتنا گندا آدمی ہو سکتا ہے، کتنا کوئی غلیظ انسان ہو سکتا ہے وہ، کہ وہ آپریشن روم میں بیٹھ کے پھر ویڈیوز دیکھتے رہے. وہاں پہ ڈرونز چلتے رہے رات کو جو بتا رہے تھے کہ لوگ کدھر ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں. پھر ان کو بندوقیں دی گئی ایسی کہ جا کے دیکھیں کہ جو بندہ کھڑا اس کو مارے. ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کو پتہ ہے یہ نہتا بندہ ہے. آپ یوں دیکھیں کہ پوری کی پوری فوج انوالو ہے اس کے اندر. اور عاصم منیر نے میسج دیا کہ ساری فوج اس کے ساتھ ہے. یہ میسج اور بتایا قوم کو
کہ تم لوگ چوتیے ہو، یہ سارے حرام خور میرے ساتھ ہیں اور یہ حرام خور گولیاں چلائیں گے. بہت عرصہ پہلے میرا چھوٹا بھائی مجھے کہتا ہے نظر بھائی یہ تو کسی وقت بھی گولی چلائیں گے. میں کہتا ہوں نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. کل مجھے کہتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا آپ کو نظر بھائی، یہ کریں گے، یہ ایسے ہی ہیں. بہت سارے لوگ جو لوگ ہیں، ہم لوگوں نے پیار محبت میں آنکھیں بند کی ہوئی تھی، لیکن یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں. بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کی فوج کو یہ سوچنا، اس ادارے کو یہ سوچنا کہ ان کا سربراہ ایک ذہنی مریض انسان ہے، ایک سکھ آدمی ان کا سربراہ ہے اس وقت. اور یہ پاکستان کے تمام لوگوں کو سوچنا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب ہم نے جانا کہاں ہے. ہم نے ویزا لگوا کے باہر نکل جانا ہے، یا جس ملک میں ہم نے کچھ اپنے معاملات کو سیٹ کرنے ہیں. اس طرح نہیں چلنا سر، یہ ملک یہ ختم ہو جانا ہے. حافظ الاسد والا صاحب ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ آسم نے کیا کر سکتا ہے؟ میکسیمم آپ دیکھیں، میں میکسیمم بتا رہا ہوں آپ کو. عمران خان کو نکال دیں ایک طرف، عمران خان چلا گیا، ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا. عمران خان کی پارٹی بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اب آصم منیر اور شہباز شریف تاحیات بن گئے ہیں. کیا ہوگا؟ حافظ الاسد والا حشر ہوگا، حافظ الاسد کے بیٹے والا حشر ہوگا، آپ صدام والا حشر ہوگا، آپ لوگوں کا وہ حشر ہوگا کہ آپ سے اندازہ بھی نہیں ہے. تاریخ میں لکھا جائے گا آپ کا حشر نشر. اپنا بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.